اچھا مفتی صاحب، ہم نے اپنے پچھلے مہمان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا، انجینئر صاحب کا اعتراض تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ ہمیں بتائیے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی دین کے حوالے سے کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں نے آپ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا اور الحمدللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ واحد ہیں یہ پوڈ کاسٹ کرنے والے جنہوں نے انجینئر صاحب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اصولی طور پر علمی دنیا میں انصاف کی نظر سے دیکھنے والا بندہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آپ نے جتنے بھی سوالات قائم کیے، جو اعتراضات کیے، کاؤنٹر کوشچن کیے، ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ اس لیے ان کی آواز بھی بلند ہو گئی، ان کا لہجہ بھی خراب ہو گیا۔ جب آپ نے اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار کے بارے میں یہ سوال کیا کہ ان کو دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی مجھے اس سے نہیں غرض، تو امام بخاری کی کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی تھے بھی تھی دنیا میں، کوئی امام بخاری تھا بھی، کوئی کتاب بخاری ہے، یہ ان کی ہے بھی یا نہیں، تو یہ کیسے آپ کو ثابت ہوگا؟ تو وہ کہتے تھے یہ غیر مسلموں کا سوال ہے۔ نہیں بھائی، یہ مسلمانوں کا سوال ہے، انہی مسلمانوں کا جن پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بخاری والی نماز نہیں پڑھتے۔ کیا الزام لگاتے ہیں؟ بخاری والی نماز نہیں پڑھتا۔ تو سوال وہی ہے کہ جب آپ کے سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی غیر مسلموں کا، مسلمانوں کا سوال ہے۔ مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کا تعارف کس نے کروایا آپ کو؟ اللہ کی کتاب قرآن مانتے ہیں نا؟ جی تو قرآن کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ آپ اپنا بتا دیں۔ مجھے میرے والدین نے والدین نے بتایا تھا۔ یہ جو جینون بات ہے جی، کہ ہر بندے کو، مسلمان کو، قرآن پاک کا تعارف، اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ اس کے ماں باپ ماں باپ نے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ایک جینون بات ہے۔ اور نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے۔ ماں باپ نے۔ تو اب مرزا صاحب کو بھی قرآن پاک کا تعارف ماں باپ نے کروایا۔ ہر ایک بندے کو قرآن کا، رسول کا تعارف۔ بخاری تو بہت بات کی بات ہے، بخاری تو آسمانی کتابوں میں شامل نہیں ہے، نہ یہ ایمانیات میں شامل ہے۔ اس کو یہ آسمانی، یہ انسانی کتاب ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو جب بنیادی طور پر اللہ، رسول اور کتاب تین ہی بنیادی چیزیں ہیں، ان کا تعارف ماں باپ نے کروایا، اور مرزا صاحب کے بقول کہ وہ ماں باپ نے نماز، ماں باپ شیطان کے ایجنٹ ہیں کہتے ہیں نا، اور ماں باپ نے صحیح تعارف نہیں کروایا، صحیح نماز نہیں پڑھوائی، تو جن ماں باپ نے نماز ٹھیک نہیں بتائی، ان کا بتایا ہوا قرآن، انہی کا تعارف کروایا ہوا رسول، اور کیا کہتے ہیں اللہ کی ذات، اس کا بھی تو پھر ری چیک ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ نے خدا، رسول اور کتاب ٹھیک بتائی ہے تو ماں باپ نے نماز بھی ٹھیک بتائی ہے، اور اگر ماں باپ نے کیا کہتے ہیں نماز ٹھیک نہیں بتائی تو خدا، رسول اور کتاب کو بھی تو چیک کرو۔ تو بنیادی طور پر آپ کا جو سوال تھا کہ جب امام بخاری بھی ہمارے ماننے سے ہی امام بنتے ہیں، ہم نہ مانتے، ہم اس کو اور نہ کرتے، تو یہ کہاں پہ آتی؟ انہوں نے یہ ٹامک ٹوریاں مانی، عجیب و غریب باتیں کی۔ بھائی جی، قرآن کی کس آیت میں آیا ہے یا کس حدیث میں آیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں؟ تو بھائی قرآن کی کس آیت میں آیا ہے، کس حدیث میں یہ آیا ہے کہ امام بخاری کو ماننا ہے، اور امام بخاری کی کتاب ہوگی، وہ ایک کتاب لکھیں گے؟ آپ کو کہا نا کہ بھئی امت کو 500 سال بعد وہ پیدا ہوئے، تو بخاری بھی تو 300 سال بعد کی بات ہے، یہ بھی تو 250 سال بعد کی بات ہے۔ تو بخاری کے بارے میں تو کوئی بتائیں بھئی، حضور پہلے امت جانتی تھی کہ ایک بخاری آئیں گے اور وہ کتاب لکھیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ چھوٹے مرزا صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سواریاں بٹھا کر روس اتارنے کا سلسلہ بند کریں۔ اچھا، کیا کہا ہے؟ روس اتارنا بند کریں۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور ان کا کوئی کنٹریبیوٹ وہ کہہ رہے ہیں، اور کنٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی درس نظامی میں کتاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، علمی دنیا میں یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ جس ہستی کی کوئی کتاب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا تو پھر کیا کنٹریبیوٹ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کتاب ہے؟ کوئی کتاب ہے حضور کی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اور بخاری کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کتاب ہی کوئی نہیں۔ تو پھر کیا یہ نعوذ باللہ اس اصول پر کیا یہ بھی مانیں گے آپ کہ بھائی ان کی تو کتاب ہی کوئی نہیں؟ صحابہ کرام کی کوئی کتاب ہے؟ نہیں۔ تابعین کی کوئی کتاب ہے؟ تو یہ خیر القرون، یہ پہلا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون ہے، بہترین صدی ہے، اس میں تو کوئی کتاب ہے کو نہیں قرآن کے علاوہ۔ تو بنیادی طور پر مرزا صاحب جو ہے، انہیں ان ہستیوں سے کیا ہے، خواہ مخواہ کا، چونکہ شیطان کو بھی تھا
تو ان کو بھی ہے. لہٰذا یہ ان کے خلاف آپ عجیب و غریب جواب دیتے رہے کہ ان کا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں ہے. خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا, دین سکھایا آپ نے اور دین کنٹریبیوٹ کیا. تھوڑی دیر بعد پھر خود کہہ رہے ہیں. یعنی یہ اتنا ان کی تضاد بیانیاں ہیں کہ اتنا ان کو جھوٹ بول بول کے اتنے کہتے ہیں درو گو را حافظہ نہ باشد, جھوٹ بولنے والے کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ دیر پہلے آپ سے کہہ رہے تھے کہ ان کا کیا کنٹریبیوٹ ہے اور 2 منٹ کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو بھائی یہی کنٹریبیوٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا ہے. اور پھر توہین کے طور پر کہہ رہے تھے کہ وہ فوت ہوئے تو ان کی کیا کی, شلواریں اتاری گئیں, ان کو غسل دیے گئے, کپڑے اتارے گئے. پہلے شلوار کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں, شلواریں. اب یہ پتہ نہیں شلوار اتارنے کا کہ ان کو کیا ذوق ہے کہ وہ بار بار شلوار کا نام لیتے ہیں. تو کیا امام بخاری نہیں فوت ہوئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ان کا وصال نہیں ہوا, ان کو غسل نہیں دیا گیا؟ یا کون ایسا انسان ہے جو فوت ہوتا ہے تو اس کو غسل مسلمان ہو تو نہیں دیا جاتا؟ تو یہ کوئی کرنے والی بات ہے کہ کنٹریبیوٹ نہیں ہے. اپنے زمانے میں زمانہ معترف ہے ان کی اس بات کا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ایک لوگوں کو لاکھوں, وہ اپنا کمپیئر کر رہے تھے اس کے ساتھ, ان کے ساتھ کہ وہ لاکھوں لوگوں ان کا خطبہ سنتے تھے. 4000 علماء ان کا صرف خطبہ لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے. آپ کے پاس وہ ایک بابا صاحب جیسے ٹوپی پہنائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کو نہیں, اور اسے بھی آتا کچھ بھی نہیں. ایک عالم دین بھی نہیں ہے ان کے پاس, خود بھی نہیں ہے. تو حضرت غوث پاک کے دروس میں یہ ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے, ابن تیمیہ نے لکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے دروس میں جب وہ درس دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا, ہزاروں لاکھوں لوگ آتے تھے, 4000 تو صرف علماء ہوتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اپنے ویوز کے ساتھ. تو بھائی اگر ویوز ہی کمپیئر کرنے ہیں تو کسی اداکار کے ساتھ کر لیتے ہیں, کسی اداکارہ کے ساتھ کر لیں. گانوں والوں کے, ناچنے والوں کے آپ سے زیادہ کیا ہے ویوز ہیں. تو ویوز نہیں ہیں, ان کا کنٹریبیوٹ ہے, ان کی شخصیت ہے, لوگ مانتے ہیں. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے.